بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وقال الله سبحانه وتعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم ما أمعر حاج قط أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قابل احترام بھائیوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے حج کو بہت بڑی عبادت بنایا ہے، اور اسلامی جتنے ارکان ہیں اس میں حج کو سب سے اخیر میں نازل کیا۔ حج سن 8 ہجری میں فرض ہوا ہے، 8 ہجری میں 8 ہجری میں حضرت مکہ کے جو امیر تھے، گورنر تھے، عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے سے حضور نے حج کروایا۔ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے بھیجا اور امیر حج بنا کر آپ نے حج کروایا، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع۔ تو حج سب سے اخیر میں فرض ہوا، اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل رکھے ہیں، شمار۔ حج کی دنیاوی فضیلت، الحج اشہر معلومات، کچھ خاص مہینوں میں یہ حج ادا ہوتا ہے۔ حج کا فائدہ کیا ہے؟ حج کا فائدہ یہ ہے کہ حج سے اللہ تعالی حاجی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں حج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو حج کرنے کے بعد اس کے ایمان پر تھپا لگ جاتا ہے، یہ آدمی مرتد نہیں ہوتا، پھر یہ آدمی اللہ پاک اس کو مرتد ہونے سے بچا لیتے ہیں، اسلام چھوڑنے سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ اس پر تھپا لگ گیا۔ اور اللہ نے حج کی فرضیت کو قرآن میں عجیب انداز سے بیان کیا ہے۔ وَلِلَّهِ، سب سے پہلے اللہ نے اپنا نام لیا ہے، سب سے پہلے اپنا نام لیا ہے۔ اور دوسرے فرائض جہاں بیان کیے وہاں انداز الگ ہے، حج کو جہاں بیان کیا وہاں انداز الگ ہے۔ نماز کے لیے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ روزے کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض۔ زکوٰۃ کے لیے کہا وآتوا الزکوٰۃ، لیکن جہاں حج کا نمبر آیا اللہ نے کہا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے سب سے پہلے اپنا نام رکھا، اپنا نام وہاں لیا سب سے پہلے۔ کیا مطلب اس کا؟ اپنا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ حج صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی نظر اللہ پر ہوگی، ورنہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ، دوسرا مطلب حج وہی آدمی کر سکتا ہے جسے اللہ لے جائے، ورنہ کوئی نہیں جا سکتا ہے۔
کوئی نہیں جا سکتا. اپنی طاقت سے آج تک کوئی حج کے لیے نہیں گیا, اپنے زور سے آج تک کوئی حج کے لیے نہیں گیا. ہماری سیرت میں ایسے بے شمار نمونے ملتے ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت ہے, اقتدار ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اللہ کے گھر کا فریضہ ادا نہیں کر سکے, حج ادا نہیں کر سکے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, سارے لوگوں کو جانا چاہیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, بیت اللہ کا حج ہر ایک کو کرنا چاہیے, ہر ایک کو پہنچنا چاہیے. اور آگے اللہ نے بریک لگا دی, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ نہیں میرے بندو, جن کے پاس طاقت ہے وہ جائے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو اس سے اعراض کرے گا, انکار کرے گا, منہ موڑے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے. یہ مجمع خدام الحجاج کا مجمع کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ نسبت خدمت کی لگی ہے. یہ بہت بڑی نسبت ہے, خدمت کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے. آقا نے فرمایا سید القوم خادمہم, جو جتنا بڑا بنتا چلا جائے گا اس کے اندر خدمت کا جذبہ آتا چلا جائے گا. وہ قوم کا بڑا ہو نہیں سکتا جس کے اندر خدمت کا جذبہ نہ ہو. جو جتنا بڑا ہوگا اس کے اندر خدمت کا جذبہ آئے گا. اور خدمت اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایک دم شارٹ کٹ راستہ ہے. جنت کا ایک دم شارٹ کٹ راستہ ہے بالکل. آج بمبئی میں سب لوگ ہر جگہ پر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی آسان راستہ کون سا ہے, آسانی سے کیسے پہنچ جائیں گے. تو یہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے تھوڑا راستہ کھڈے والا اور ہے تھوڑا راستہ ٹیلوں والا, ٹیکرے والا, لیکن ہے بہت شارٹ کٹ. باقی راستے جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں, بہت لمبے ہیں. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو خدمت کرتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ مل جاتا ہے. اور جس کو اللہ مل گیا اس کا سب کام بن گئے. نسبت آپ کے ساتھ خدمت کی لگی ہے, یہ بہت بڑی نسبت ہے. اس وقت آپ کو 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ حاجیوں کو تیار کرنا ہے, حاجیوں کو کھڑا کرنا ہے. ہمارے علاقوں میں یہ پورا ہندوستان ہے, اس چھوٹے سے ہال میں پورا ہندوستان جمع ہے ماشاءاللہ. آپ حضرات کا کام کیا ہے, آپ ایسے لوگوں کو کھڑا کرو جن کے اوپر حج فرض ہے. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ حج کر نہیں سکتے, بیچارے نہیں کر رہے ہیں. بڑا طبقہ آپ کو ملے گا. آپ ان کی تشکیل کرو, ان کا ذہن بناؤ, ان کو سمجھاؤ اچھے انداز میں, اور ان کو حج کے لیے تیار کرو. ایک تو حج کے لیے تیار کرنا, اور پھر جو تیار ہو کر آ گئے ان کو حج سکھا کر ان کو تیار کرنا. یہ 2 کام ہیں. آنے والوں کو حج سکھانا اور جو نہیں آئے ہیں ان کے اندر تفقد کر کے ان کو حج کے لیے تیار کرنا. ایک حج سکھا کر ان کو تیار کرنا اور ایک حج کے لیے تیار کرنا. اسی لیے جو آدمی کسی ایک آدمی کو بھی حج میں بھیجنے کا ذریعہ بن گیا اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. یہ فرائض کو زندہ کرنے کی محنت ہے. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ فرائض کو زندہ کرتا ہے. اور حاجیوں کی خدمت یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا من جاہز غازیاً, جو آدمی غازی کے سامان کی تیاری کرے, اس کو تیار کرے. اللہ کہتے ہیں, حدیث شریف میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے اس غازی کا پورا اجر اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. ایک حاجی کو آپ نے تیار کر کے بھیجا اور اس کو سمجھا کر بھیجا, یہ حج میں گیا, اس کے حج پر جتنا اجر و ثواب اور جتنا جو کچھ ملے گا وہ سارا سکھانے والے کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا. کتنی بڑی بات ہے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے ساری نعمتیں لوٹ رہے ہیں. اس لیے ان کو دل سے سکھاؤ, دل سے سکھاؤ. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں سب سے پہلی بات آپ ان کو یہ سکھاؤ, بیچارے گاؤں کے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ایک ان کے ذہن میں بہت بڑا بوجھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی حج تو بہت بڑی عبادت ہے, حج بہت بڑی عبادت ہے, یہ ہمارے بس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم جو
سمجھ میں آیا کر لیں گے، باقی ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ سب سے پہلے ان کا یہ ذہن بناؤ کہ دیکھو آپ حج جو ہے بہت آسان ہے، حج مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ حضرات تھوڑا سا متوجہ رہیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، جو بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے وہ ہونے دیجئے، آپ متوجہ رہیے۔ تھوڑی سی بھی بیچ میں لنک ٹوٹ جائے گی تو بے اثر ہو جائے گی بات۔ سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ حج مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہ بیچارہ مشکل سمجھ رہا ہے تو آپ کو، اچھا سب سے پہلے آپ جب سکھائیں گے حاجیوں کو تو آپ کو پورا ٹرین ہونا پڑے گا، آپ کو پورا مکمل طریقے پر آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ بھئی حج کیا چیز ہے، عمرہ کیا چیز ہے، اور نہایت آسان انداز میں، بہت آسان انداز میں امت کو تیار کرنا ہے، حاجیوں کو تیار کرنا ہے کہ دیکھو حج یہ ہے، عمرہ یہ ہے۔ کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آسان سے آسان تر بنا کر اس کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے کہ حج مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اب حج اور عمرے کے لیے سب سے پہلے ان کو ہمیں عمرہ سکھانا ہے۔ تکلیف کہاں ہوتی ہے حاجی کو؟ حاجی بیچارہ پریشان وہاں ہوتا ہے جہاں پر یہ جلد بازی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات حاجیوں میں ہوتی ہے جلد بازی کرنا۔ جب جلد بازی کرتا ہے تو حاجی پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ حاجی اتنی جلدی مچاتا ہے، یہاں سے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک ہر موقع پر وہ جلد بازی کرتا ہے۔ ان کو یہ سمجھاؤ کہ دیکھو اطمینان سے کام کرو، ذرا بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سکھاؤ کہ اطمینان سے کام کرنا ہے، جلد بازی کہیں بھی نہیں کرنا۔ نمبر 2، ان کو یہ سکھاؤ کہ حج کو سیکھ کر کرنا ہے، دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے، سیکھ کر کرنا ہے۔ آپ سیکھ کر کرو گے تو اطمینان سے کر سکو گے، اور اگر دیکھا دیکھی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عید کی نماز جیسا ہوگا۔ عید کی نماز سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہوتی ہے، تو عید کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ جب عید کی نماز کی نیت باندھتے ہیں میدان میں، بڑے مجمع میں، عیدگاہ میں، تو پیچھے آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو میں ہاتھ اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، تو وہ اپنی نگاہوں سے یوں دیکھتا ہے دائیں طرف بائیں طرف، کہ اس طرف والے نہیں اٹھا رہے ہیں، اس طرف والے اٹھا رہے ہیں، تو مجھے اٹھانے ہاتھ کے نہیں اٹھانے ہیں۔ کنفیوز ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی اٹھاتا ہے کبھی پھر رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیکھا نہیں ہے، اور اگر سیکھا ہوا ہے تو ذرا بھی کنفیوز نہیں ہوگا، ذرا بھی اس کو ٹینشن نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے کام کرے گا۔ تو سیکھ کر کرنا ہے۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ تمام حضرات جو ڈائری دی گئی ہے آپ کو بیگ کے اندر، اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، چونکہ حج و عمرہ کے جو یہ احکامات ہیں یہ کوئی مطلب بہت آسان نہیں ہیں، بہت اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے مولانا صاحب بتا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ تمام حضرات اپنے بیگ سے اپنی ڈائری کا استعمال کریں اور نکالیں، اہم پوائنٹ ہیں۔ ایسا نہیں کہ دین کی تمام باتیں آپ حضرات جانتے ہیں اور لاجسٹکس ہی صرف نوٹ کریں گے، یہ بھی ہر ایک پوائنٹ اس کو لکھیے برائے مہربانی، آپ سے درخواست، بہت اہم سب پوائنٹس ہیں، ان کو نوٹ کریے، اپنے ڈائری کا استعمال کریے، قلم دی گئی ہے اس کا بھی استعمال کریے۔ شکریہ۔ خاص باتیں جو ہے اس کو نوٹ کر لو، اس لیے کہ آپ کا کام بہت بڑا ہے، اور آپ کو آپ کے ہاتھ، آپ کے نیچے جو حاجی ہے ان کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے ان کو۔ تو سب سے پہلی چیز ان کو یہ بتاؤ کہ بھائی دیکھو حج بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، مشکل ذرا بھی حج نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حج تو بہت مشکل کام ہے، عمرہ بہت مشکل کام ہے، نہیں، مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کے ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ پورا سفر، اس میں ذرا بھی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اطمینان سے سارے کام کرو، سارے ارکان بالکل اطمینان کے ساتھ ادا کرو، ذرا بھی کسی جگہ پر بھی اپنے گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک ہر جگہ پر سنجیدگی سے اطمینان کے ساتھ کام کرو، جلد بازی کہیں بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر حاجی جلد بازی نہیں کرے گا تو پریشان نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر
آپ ان کو یہ سمجھاؤ کہ دیکھو حج اور عمرے میں سیکھ کر جانا ہے یہاں سے. جب سیکھ کر جاؤ گے تو آپ کو ذرا بھی کنفیوژن نہیں ہوگا, ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. کیونکہ آپ مکہ میں جا کر دیکھیں گے, حج کے سفر میں دیکھیں گے, بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں. دیکھا دیکھی ہمیں نہیں کرنا ہے. کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے, کوئی نہیں اٹھا رہا ہے, کوئی جو ہے استباء جو ہے وہ اخیر تک کر رہا ہے, کوئی صرف 7 چکر تک استباء کر رہا ہے. عجیب و غریب چیزیں وہاں دیکھنے ملتی ہے. آپ کو کہیں نظر نہیں ڈالنا ہے, صرف یہاں سے جو سیکھ کر جاؤ اچھی طرح وہی کام آپ کو کرنا ہے, دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے. تیسری بات. چوتھی بات, آپ کو بہت زیادہ ہوشیار نہیں بننا ہے. بہت زیادہ آدمی اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے. سب کے ساتھ میں رہو اور گروپ کے ساتھ میں رہو. زیادہ ہوشیار نہیں بننا ہے. زیادہ ہوشیار بنتا ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے. اور زیادہ ہوشیار کو ہماری بمبئی کی زبان میں بولتے ہیں ڈیڑھ بننا. کیا بولتے ہیں؟ وہ ڈیڑھ بن گیا. تو ڈیڑھ بننے والا پریشانی ہوتا ہے, وہ زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ سرزمین ایسی ہے جس سرزمین پر آدمی جتنا متواضع ہو اور جتنا تواضع کے ساتھ چلے اتنا ہی اس کے اندر روحانیت آتی ہے اور اتنا ہی اس کا حج قبولیت کے قریب ہوتا ہے. تو زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار نہ بنائیں, بلکہ گروپ کے ساتھ مل کر سارے ارکان ہمیں ادا کرنے ہیں. آپ حضرات کو اللہ نے بہت بڑی خدمت دی ہے, بہت بڑا کام ہے. ایک حاجی کو تیار کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے. حاجیوں کی خدمت کرو. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین کی محنت اور کام کرنے والوں اور فرائض ادا کرنے والوں کی مدد کرتا ہے, ان کا ساتھ دیتا ہے, اللہ پاک اس کے اجر میں اس کو شریک کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی خدمت حاجی کی کیا ہے؟ آپ حاجی کو گھر بلا کر کھانا کھلا دو, آپ حاجی کو کوئی گفٹ دے دو, آپ اس کو احرام کا کپڑا دے دو, آپ اس کو یا اور کوئی چیز دے دو. یہ ساری خدمتیں تو ہیں, لیکن سب سے بڑی خدمت حاجی کی یہ ہے کہ اس کو تیار کر لو حج کے اندر. یہ سب سے بڑی خدمت ہے حاجی کی. اور ایک تجربہ میں آپ کو بتاؤں, حاجیوں کی خدمت اگر دل سے کرو گے اللہ آپ کو ضرور حج کی توفیق عطا فرمائے گا. یہ بالکل پکی بات ہے. اللہ آپ کے لیے راستے بنائے گا. میں نے دیکھے ایسے کئی لوگ جن کے پاس کوئی حیثیت نہیں, کوئی طاقت نہیں, لیکن وہ دل اور جان سے حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, حاجیوں کا پورا ساتھ دے رہے ہیں, ان کو ایک ایک چیز سمجھا رہے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو حج کروائے اور کئی مرتبہ حج کیے. تو اللہ پاک آپ کو بھی انشاءاللہ لے جائے گا اور آپ کو بھی توفیق دے گا, ضرور لے جائے گا. حاجیوں کی خدمت بہت بڑا کام ہے. اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں, اس لیے کہ ایک فریضے کو زندہ کرنے کی محنت ہے, اور فریضہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا فریضہ ہے. پورے عالم کے لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر پر جمع کیا ہے. پوری دنیا سے لوگ اپنے گھر پر جمع ہوئے ہیں. یہاں مکہ میں آپ کی محنت پہنچ گئی. آپ ہندوستان کے ایک صوبے میں بیٹھے ہیں اور ایک صوبے میں بیٹھ کر آپ نے محنت کی. آپ کی محنت سرزمین مکہ پر پہنچ گئی. آپ کی محنت مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئی. آپ کی محنت مینا میں پہنچ گئی. آپ کی محنت عرفات میں پہنچ گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو حاجیوں کو آپ کو اچھے انداز میں سمجھانی ہیں. اس کے بعد حاجی یہاں سے جو جاتے ہیں وہ عام طور پر بیچارے ناواقف ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ گھبرائے ہوئے جاتے ہیں, تو آپ اس انداز سے سکھاؤ کہ ان کے اندر سے گھبراہٹ دور ہو جائے اور اس کو اطمینان ہو جائے کہ نہیں, واقعی میں بہت آسان سفر ہے, بہت آسان ہے. اس کے لیے حاجیوں کے پروگرام میں میرے بیانات ہوتے رہتے ہیں, میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں, لیکن بہت آسان انداز میں بیان کرتا ہوں. میری ایک کتاب ہے آسان حج. یہ آسان حج بھی میں نے ایک دم آسان انداز میں لکھی ہے. اس میں نے ان لوگوں کو سامنے رکھ کر لکھا ہے جو ایک دم ادنا درجے کا طبقہ ہے, ادنا طبقہ, کولی ہے, حمال ہے, ٹھیلے والے ہیں, جو ایک دم نیچے کا طبقہ ہے. اس طبقے کو سامنے رکھ کر میں نے لکھا ہے کہ مجھے ان کو سمجھانا ہے. یہ کیسے سمجھیں گے حج کو؟ ان کو سامنے رکھ کر لکھا ہے تو بالکل آسان ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, ترتیب وار ہے. پہلے یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, پورا لائن سے. حج اور عمرے پر بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن آپ کو
किताबें मसाइल है और बहुत अच्छी किताबें हैं माशाअल्लाह, लेकिन वो ऊंचे लेवल की है और उसको पढ़कर हर एक आदमी नहीं समझ सकता है, हर हाजी उसकी अच्छी तरतीब समझ नहीं सकता है। हमें अवाम को समझाना है, इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और तरतीब वार वो लिखी गई है। इसके अलावा एक ऐप भी बनाया है, ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उम्रा, हज और मदीना शरीफ की ज़ियारत, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई है। और ऐप के अंदर आप ये डाउनलोड करो, हज दीनियात हज उम्रा, दीनियात हज उम्रा ऐप, दीनियात हज उम्रा ऐप आप लिखोगे तो उसके अंदर वो पूरा आपके सामने ऐप आ जाएगा। उस ऐप में एक बॉक्स है उम्रे का, एक बॉक्स है हज का और एक बॉक्स में है मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत। और उसका एक ख़ास लोगो है, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ इंशाअल्लाह। उस लोगो से अगर आप टाइप करोगे, उसको डाउनलोड करोगे तो इंशाअल्लाह वो हज उम्रा और मदीने की ज़ियारत ये आवाज़ में भी आ जाएगी, आवाज़ में, और बिल्कुल आसान अंदाज में, और आसान अंदाज में। और फिर वहाँ पर इंडेक्स भी है, फहरिस्त भी है। उस फहरिस्त के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हज का एहराम कैसा होना चाहिए, मर्द का एहराम, आप उसको टच करो। तवाफ़ कैसे करना, उसको टच करो। आप लिखो उसके अंदर कि भाई हज के 5 दिन हैं, तीसरे दिन में क्या करना है, उसको आप टच करोगे तो वो आ जाएगा। इस तरह बहुत आसान अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐप बनाया गया है, दीनियात हज उम्रा ऐप। दीनियात हज उम्रा ऐप लिखोगे तो उसमें बहुत सारे लोगो आएंगे, उसमें एक ख़ास लोगो है, वो आप डाउनलोड कर लो तो ये एकदम आसान अंदाज में हज उम्रा और मदीना शरीफ की ज़ियारत भी आपके सामने आ जाएगी। और किताब है आसान हज, ये भी मार्केट में मिलती है, उर्दू, हिंदी, गुजराती, बहुत सारी ज़बानों में है। इस किताब को भी साथ में रखो तो आपके लिए हज उम्रा और मदीना की ज़ियारत बिल्कुल आसान हो जाएगी। मैं आपसे ख़ास दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले आप तैयार होने चाहिए। आपको अच्छे अंदाज में कहना और आपको अच्छे अंदाज में बोलना आना चाहिए कि मैं कैसे हाजी को समझाऊंगा, मैं कैसे समझाऊंगा हाजी को। इसीलिए यूट्यूब के ऊपर भी मेरे बयानात हैं, आसान उम्रे का आसान तरीका, हज का आसान तरीका, ये सब चीज़ें मैंने लिखी है। उसको भी आप बराबर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि भाई एक चीज़ आसान करके कैसे हाजी के सामने पेश करनी है। देहात का हाजी इसको कैसे समझेगा। अब हज अच्छी तरह समझाना है, मसाइल को ज़्यादा हमें नहीं छेड़ना है, इसलिए कि इस वक्त हमारे सामने बहुत सारे तबके रहते हैं, बहुत सारे मजमे रहते हैं, इसमें मसलकों का भी इख्तिलाफ होता है। कोई मसला नहीं, हम सब जो है कलमा पढ़ने वाले हैं और सबको हमें समझाना है। इख्तिलाफ में ज़रा भी हमें नहीं पढ़ना है। इस वक्त ये मौका इख्तिलाफ का नहीं है, एक बहुत बड़े फरीज़े की अदायगी की हम तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह के लिए किसी तरह का कोई इख्तिलाफ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कोई हाजी अगर नहीं समझ रहा है, नहीं मानता, कोई मसला नहीं, आप पूछ लो। मसाइल हमें छेड़ने ही नहीं है, मोटे मोटे जो मसाइल हज के हैं वो इनको बताने हैं, बाकी डीप में हमें नहीं जाना है। और वैसे हक भी नहीं है, अगर हम नहीं जानते हैं तो हम मसाइल बता भी नहीं सकते हैं। इनको उलमा का हवाला दे दे कि आप मौलाना से पूछ लो, मुफ्ती साहब से पूछ लो, उलमाए किराम से पूछ लो, ये हवाला दे दे। अब हज और उम्रा मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत आसान अंदाज में। 2 बातें आपको समझाऊंगा, एक हाजियों को आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पर ये रुक्न कैसे अदा करना है, ये रुक्न कैसे अदा करना है, और इस मौके पर हाजियों को आपको कैसे समझाना है। ये 2 बातें आप जहन में रखो। हज और उम्रा जो है, इसके सफ़र में जब यहाँ से लोग जाते हैं तो हज 3 तरह का होता है, ये आप जानते हैं। हज 3 तरह का, एक हज इफ़राद है, एक हज तमत्तो है और एक हज क़िरान है। इफ़राद, तमत्तो और क़िरान। यहाँ से आम तौर पर हिंदुस्तान से और बर्रे सगीर से जो हाजी जाते हैं, आम तौर पर ये तमत्तो वाले हाजी होते हैं। तमत्तो, और तमत्तो में आसानी भी है क्योंकि क़िरान तो उसके लिए आसान है जो एकदम आखिर में जाता है, लास्ट में जाता है, आखिरी फ़्लाइट से जाता है तो वो क़िरान करे। लेकिन ज़्यादातर हाजी हमारे पहले चले जाते हैं तो इनके लिए आसान जो है वो हज तमत्तो है। तो हज तमत्तो का मैं तरीका आपको तफसील से बताऊंगा। और हज इफ़राद ये खाली हज की नीयत होती है, और क़िरान में हज उम्रा दोनों एक साथ होता है, एक एहराम में हज और उम्रा दोनों होता है।
اور تمتع میں یہاں سے احرام باندھ کر گیا، عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اس کا احرام کھل جاتا ہے، پھر بغیر احرام کے رہتا ہے حج کے دنوں تک، حج آنے کے بعد پھر وہاں واپس احرام باندھتا ہے 8 تاریخ کو، اور احرام باندھ کر پھر حج کے ارکان ادا کرتا ہے۔ اس میں آسانی ہے۔ افراد میں خالی حج کا احرام ہوتا ہے اور یہاں سے لے کر حج پورا ہونے تک وہ احرام رہتا ہے۔ افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور قران اور تمتع میں قربانی واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ آسان تمتع ہے، اس لیے زیادہ تر حاجی یہاں سے افراد تمتع کی نیت کر کے جاتے ہیں۔ اب ان حاجیوں کو آپ کو سمجھانا ہے کہ دیکھو آپ کا حج تمتع ہے۔ آپ کا حج کیا ہے؟ تمتع۔ تمتع حج کا کیا مطلب وہ سمجھاؤ۔ تمتع نہیں سمجھیں گے، وہ تمتع سمجھیں گے نہیں۔ ایک تو وہ وہی ٹینشن میں ہے کہ ہم سعودی عرب میں جائیں گے اور وہاں کی لینگویج الگ ہے، وہاں کی بولی الگ ہے۔ وہ آپ کا دوسرا جو سیشن ہوتا ہے جس میں وہ خدام ہوتے ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی بات ہوتی ہے اور ان کو بھی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو وہاں جا کر ان کو اچھے انداز میں گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ حاجی بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس کی زبان جب بدل جاتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک حاجی صاحب گئے مکہ مکرمہ میں اور وہاں جا کر بقالے کی دکان میں گئے، بقالہ یعنی پرچورن، وہ سب سامان بک رہا ہے، دال، آٹا، چاول۔ اب وہ بیچارے جب وہاں گئے تو ان کو لینا تھا آٹا لینا تھا، پتہ نہیں اب ان کو آٹا کیسے کیا بولتے ہیں یہاں آٹے کو، وہ تو اپنی زبان میں آٹا بول رہے ہیں۔ تو وہ عربی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ چھڑی گھما رہا ہے، کبھی مسور کی دال پر گھما رہا ہے، یہ چاہیے ہاذا، بولتے نہیں ہاذا نہیں، پھر بولتے ہاذا کا ہاذا نہیں، ہاذا نہیں، اور وہ لکڑی گھماتے گھماتے جب گیہوں پر لکڑی آئی تو انہوں نے کہا ہاں ہاذا کا یوں یوں، ہاذا کا یوں یوں یعنی ہاذا کا پیسا ہوا۔ تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کو لینگویج بھی ان کی الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، تو ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آؤ، بہت پیار سے پیش آؤ اور ان کو اچھے انداز میں سمجھاؤ۔ تمتع حج ہے، آپ کو مکہ جا کر سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا۔ اس کے بعد پھر 8 تاریخ کو آپ حج کا احرام باندھو گے اور حج کا احرام حج ختم ہونے تک باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب حج اور عمرے میں سب سے پہلا کام احرام ہے۔ ان کو احرام سمجھاؤ کہ دیکھو عمرہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو حج کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ احرام کیسے باندھو گے؟ اچھی طرح سمجھ لو۔ احرام مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے، بچوں کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ مردوں کے لیے احرام کیا ہے؟ مردوں کے احرام میں صرف 2 لنگیاں، 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر اوپر اوڑھتے ہیں، دوسری چادر جو ہے وہ لنگی کی طرح باندھ دیتے ہیں۔ ایک چادر لنگی کی طرح باندھنا ہے، ایک چادر اوپر اوڑھنا ہے، بس یہ 2 چادروں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہننا ہے۔ یہ 2 چادریں ان کا احرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اس میں اور بہت زیادہ چلتا ہے کہ یہ جو نیچے والی لنگی ہے چادر، یہ چادر سلی ہوئی ہو کہ نہیں ہو۔ اگر سلائی ہے اس کے اندر، سب سے پہلے تو کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ حج کے اور احرام کے کپڑوں میں سلائی ہونی چاہیے کہ نہیں، سلائی یعنی سلا ہوا ہو کہ نہیں۔ تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو مسئلہ۔ لوگ اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے گول لنگی کر کے پہننا حرام ہے، اتنا بھیانک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اتنا ڈینجر مسئلہ نہیں ہے، اتنا بھاری مسئلہ نہیں ہے، اتنا بھاری نہیں ہے مسئلہ۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، بوڑھا ہے، وہ لنگی کی اس کو عادت نہیں ہے، بغیر سلی ہوئی لنگی کی عادت نہیں ہے، سطر کھلنے کا ڈر ہے، تو یہ آدمی گول کر کے بھی پہن سکتا ہے، لنگی گول کر کے بھی پہن سکتا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جو گول ہوتی ہے، ابھی مارکیٹ میں ایسی لنگیاں بھی آئی جو گول ہوتی ہے بغیر سلائی کے، تو وہ بغیر سلائی کے گول ہو چاہے سلائی کر کے گول کرو، ایک ہی بات ہے، دونوں کی بات ایک ہی ہے، چاہے بغیر سلائی کے گول ہو یا اس کو سلائی کر کے گول کرو، دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو آپ گول کر کے بھی پہن سکتے ہو، بہتر ہے کہ گول نہ کرو اور بغیر سلی ہوئی ہو۔ لیکن اگر کوئی سلی ہوئی پہنتا ہے تو حرام نہیں ہے، یاد رکھنا،
حرام نہیں ہے, اتنا بھاری مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوگ بیچارے اب آج ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ہر کوئی فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے, ہر کوئی مسئلے بتانا شروع کر دیتا ہے, اور ایک مسئلہ جب چلتا ہے تو چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے, سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. تو یہاں تک یہ پہنچ گیا. تو اتنا بھاری مسئلہ نہیں ہے لنگی کا, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھو. اگر مجبوری میں لنگی گول کر کے بھی پہنتا ہے یا گول جو ملتی ہے وہ پہنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ بغیر سلی ہوئی ہو تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا مرد کا احرام. اور ایک ہے عورت کا احرام. عورت کا احرام کیا ہے؟ دیکھو, عورت کے احرام میں صرف اتنی بات ہے کہ اس کا فیس جو ہے, چہرہ, یہ کھلا ہوا رہنا چاہیے. چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. عورت کے فیس پر, چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے, اتنا ہی اس کا احرام ہے. لیکن اس کے ساتھ پردہ بھی ضروری ہے. پردہ بھی ضروری ہے. ایک تو پردہ بھی کرنا ہے اور کپڑا بھی نہیں لگنا ہے. اس لیے وہ کیپ لگاتی ہے اپنے سر پر, اور مارکیٹ میں یہ ملتا ہے. تو کیپ سے یہ ہوتا ہے کہ آگے حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ کپڑا لٹکتا ہے. یہ کپڑا جب آگے سے لٹکا ہوا ہو گیا تو اب پردہ بھی ہو گیا اور وہ کپڑا چہرے سے ٹچ بھی نہیں ہوا. تو دونوں باتیں ہو گئی. بس اتنا ہی اس کے احرام کا حصہ ہے, باقی کوئی چیز احرام میں نہیں ہے. وہ اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے, زیور پہن سکتی ہے, موزے پہن سکتی ہے, دستانے, یہ سب کر سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ عورتوں کا احرام ہوا. بچے کا احرام کیا ہے؟ بچہ اگر چھوٹا ہے, ناسمجھ ہے اور نہیں کر سکتا ہے کچھ, تو ماں باپ جو ہے, ماں یا باپ, یہ اس بچے کی طرف سے ہر رکن کے اندر نیت کر لیں. بچے کی طرف سے وہ خود نیت کر لیں. اور اگر بچہ بڑا ہے, سمجھدار ہے, 5-6 سال کا ہے, وہ خود کر سکتا ہے, تو اس کو احرام بندھواوے اور اپنے ساتھ اس کو سارے ارکان کرواوے. یہ 3 چیزیں آپ حاجیوں کو اچھی طرح سے سمجھا دو. اس کے بعد ان سے یہ کہو کہ دیکھو, ابھی احرام آپ کا شروع نہیں ہوا. احرام جو شروع ہوگا وہ نیت اور لبیک پڑھنے کے بعد شروع ہوگا, ابھی نہیں شروع ہوا. اب یہاں سے آپ ایئرپورٹ نکل رہے ہو, آپ نے احرام باندھ دیا, کپڑا پہن لیا, تو یہ خالی احرام کا کپڑا پہنا ہے, ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے. احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. احرام سے پہلے غسل کرنا, حتیٰ کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ مستورات عورتیں, ان کے لیے بھی غسل مسنون ہے. اگرچہ ان کا پیریڈ اور ایام چل رہے ہو پھر بھی وہ نہائے. حالانکہ اس وقت نہانے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے, پھر بھی ان کے لیے نہانا بہتر ہے اور مستحب ہے. تو غسل سے پہلے کر لو اچھی طرح سے, اور اچھی طرح سے صفائی اور غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر احرام کا کپڑا پہن لو. اور احرام کا کپڑا پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. یہ 2 رکعت جو ہے احرام کی نماز ہے, مستحب ہے. اور یہ ابھی چونکہ احرام شروع نہیں ہوا تو ٹوپی پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں, سر کے اوپر احرام کا کپڑا رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد وہ ساری کاروائیاں ہوگی, اور کاروائیوں کے بعد پھر آپ جب فلائٹ میں بیٹھیں گے تو نیت کے لیے میں حاجیوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو نیت جو ہے وہ کب کرنی ہے؟ نیت فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کرنی ہے. نیت کب کریں؟ پہلے سے نیت نہیں کراوے, نیت فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کریں. جب فلائٹ میں بیٹھ جاؤ اور فلائٹ ٹیک آف ہو جاوے تو اس کے بعد نیت کرنی ہے. کیونکہ بعض مرتبہ پہلے نیت کر لینے میں کبھی فلائٹ آگے پیچھے ہوتی ہے تو حاجی پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو کہو کہ فلائٹ ٹیک آف ہونے کے بعد نیت کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر غفلت نہیں کرنی ہے. مکہ مکرمہ اور جدہ آنے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے ہماری, اور اس میقات پر الاؤنس بھی ہوتا ہے, اعلان بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی میقات سے گزر رہے ہیں. لیکن اس کا انتظار نہ کریں, اس لیے کہ حاجی جب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو یہ کئی گھنٹوں سے تھکا ہوا ہوتا ہے, اور ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں ناشتہ اور کھانا کھانے کے بعد سو جاتا ہے فلائٹ میں. اگر سوتے ہوئے آپ کی میقات نکل گئی تو پھر دم لازم ہوگا. اس لیے ان کو کہو کہ اس میں پھر غفلت نہ کریں, بلکہ ٹیک آف ہونے کے بعد فوراً نیت کر لیں. نیت کیا کرنی ہے؟ نیت یہ کرنی ہے, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, تو آسان فرما قبول فرما, آسان فرما قبول فرما. بس اتنی نیت. دیکھو حج اتنا آسان بنایا ہے, جو چیز جتنی عام ہوتی ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس نے اس کو اتنا ہی آسان بنایا ہے, اتنا آسان بنایا ہے. حج اور عمرہ اتنا آسان ہے کہ بولنے کی چیز رکھی نہیں ہے. بولنے, سنو میری بات دھیان سے, بولنے کی چیز اس میں نہیں رکھی ہے کہ بھائی یہ دعا فرض ہے,
یہ بولنا فرض ہے، اگر یہ نہیں بولو گے تو نہیں ہوگا حج. بولنے کی چیز ہے. کوئی دعا فرض نہیں ہے حج کے اندر. عمرے میں کوئی دعا فرض نہیں ہے. آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو عربی زبان نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنی زبان میں مانگو. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما. خالی کرنے کے کام رکھے ہیں. اور دیکھو کرنے کے کام تو سب کر سکتا ہے. دیہات کا آدمی بھی کر سکتا ہے، گاؤں کا آدمی بھی کر سکتا ہے، بغیر ایجوکیشن والا بھی کر سکتا ہے. کرنے کے کام ہے. بولنے کے کام مشکل ہے. آپ کسی کو کہو کہ بھئی یہ 3 لائنیں مجھے سناؤ، یاد کر کے سناؤ، تو وہ بیچارہ ہڑبڑا جائے گا، گھبرا جائے گا. آپ اس کو کہو کہ دیکھو یہاں سے وہاں تک جاؤ، 3 چکر کاٹو، تو دیہات کا آدمی بھی چکر کاٹ سکتا ہے. ہر آدمی کر سکتا ہے. تو کرنے کے کام رکھے ہیں حج میں اللہ نے. بولنے کے کام ضروری نہیں قرار دیے، فرض نہیں. ہاں دعائیں جو ہے وہ نورانیت آتی ہے. لبیک لبیک کہنے سے نیت پوری ہوتی ہے. اچھا لبیک کہو یا اس کی جگہ کوئی دوسرا بھی کوئی اللہ کی حمد والا کلمہ کہہ دیا تو بھی تمہاری نیت ہو جائے گی. تو فرائض میں ان چیزوں کو نہیں رکھا گیا ہے. تو بہت آسان انداز میں ہے. اب حاجی سے کہو نیت کر لو. نیت کیا کرے گا حاجی؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما. نیت ہو گئی. اچھا ابھی نیت پوری نہیں ہوئی. یہ نیت کرنے کے بعد فوراً اس کو لبیک پڑھنا ہے. نیت اور لبیک ملی ہوئی ہونی چاہیے. 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے. لبیک پڑھو. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بھائی ڈیلی لبیک ہے یار. آپ کی لبیک تو حاجی سے آگے رہنی چاہیے. ہاں اس سے تو زیادہ حاجی کی لبیک ہوتی ہے. لبیک پڑھ لیا. اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں لگ گئی. احرام کی پابندیاں لگ گئی. احرام کی پابندیاں میں نے کتاب میں لکھی ہے. 8 پابندیاں مردوں کے ذمے ہیں، 6 پابندیاں عورتوں کی ہیں. یہ پابندیاں عورتوں کے اوپر لگ گئی، مردوں کے اوپر بھی لگ گئی کہ اب خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، اب ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے ہیں. مردوں کے لیے ہے کہ وہ چپل جوتے ٹائپ کے نہیں پہن سکتے ہیں، جوتے نہیں پہن سکتے ہیں. اسی طرح سے اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے مرد، عورتیں پہن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح اب میاں بیوی بھی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے. میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کرنا بھی حرام ہو گیا، کیونکہ اب اللہ نے یہاں سے احرام بندھوا کر آپ کو اپنے گھر پر بلا لیا. تو اللہ نے کہا میرے بندے اب سب چیزوں سے کٹ کر میری طرف آ جاؤ. ساری چیزوں سے کٹ جاؤ. سب چیزوں سے اللہ نے کاٹ دیا. کہا میری طرف آ جاؤ، میرے سے لو لگا لو اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ. اب سب سے بڑا اور سب سے افضل ذکر حاجی کا جو ہے وہ تلبیہ ہے. کیا ہے سب سے بڑا ذکر؟ تلبیہ. اب حاجی کو یہ کہو کہ بھائی جدہ پہنچنے تک اور عمرہ کرنے تک آپ کو لبیک خوب پڑھتے رہنا ہے. جتنی کثرت سے لبیک پڑھتے رہو گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. اور لبیک کا کیا مطلب ہے؟ لبیک کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں. حاجی جب استحضار کے ساتھ لبیک پڑھے گا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. کیا کہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں. تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو آواز لگوائی تھی کہ میرے بندو آ جاؤ، میرے گھر پر آ جاؤ. اے اللہ میں آ گیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جدہ اترے گا. جدہ اتر کر ساری کاروائیاں پوری کر لو اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ بالکل قریب ہے. 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. مکہ پہنچنے کا انتظار اس کو بہت رہے گا. پہلی مرتبہ جو حاجی جا رہا ہے وہ بیچارہ منتظر ہوگا، آج اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. آج تک کتاب میں پڑھا تھا، سنا تھا بچپن سے کہ مکہ ایک شہر ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں. اب میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. مکہ مکرمہ سے پہلے ایک حدیبیہ والی جگہ آتی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے روک دیا تھا، عمرہ کرنے نہیں جانے دیا تھا.
وہ جگہ 20 کلومیٹر پہلے آتی ہے، 20-22 کلومیٹر پہلے وہ حدیبیہ والی جگہ آتی ہے، لیکن اب وہ پرانی سڑک پر رہ گئی۔ اب حکومت نے نئی سڑک بنائی ہے جہاں سے گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں، وہاں پر حرم کی حد بتانے کے لیے رحل نما بنا ہوا ہے، دونوں طرف جو ہے اوپر جیسے قرآن شریف رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اب جب داخل ہو گئے تو حرم کی حد میں آ گئے۔ اللہم ان ھذا حرمک و حرم رسولک فحرم لحمی، یہ دعا پڑھ لو، دعا اے اللہ بس میں تیرے حرم میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے اس کے اندر تو پناہ عطا فرما، اور تو نے قرآن میں کہا کہ جو بندہ میرے حرم میں آ گیا اس کو میں نے امن دے دیا، مجھے بھی امن دے دے، دنیا میں بھی مصیبتوں سے امن دے دے، جہنم کے عذاب سے بھی امن دے دے۔ یہ پڑھتے ہوئے اپنی ہوٹل میں چلے گئے۔ ہوٹل میں جانے کے بعد اپنا سامان وغیرہ سب سیٹ کر لو، یہاں پھر جلد بازی کا موقع آئے گا، حاجی سامان رکھ کے فوراً بھاگتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو بھاگنا نہیں ہے، آرام سے کرو عمرہ۔ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، جب مکہ کی ہوٹل میں پہنچتا ہے تو کئی گھنٹے اس کے گزرے ہوئے ہوتے ہیں جس میں وہ سویا نہیں ہے برابر سے۔ اب وہ فوراً چلے گا تو صرف کھانا پوری ہو جائے گی، اس کو کہو آرام کر کے جاؤ، 2-3-4 گھنٹہ اچھی طرح آرام کر کے پھر عمرہ کرنے کے لیے نکلو۔ اب عمرہ کرنے کے لیے جب نکلے گا تو اپنے پورے گروپ کے ساتھ 2, 5, 10 آدمی جو بھی ہے پورا گروپ نکلے گا، اور عمرہ کرنے کے لیے جب حرم کے اندر پہنچے گا تو اس سے پہلے وہ علامت اور نشانیاں ان کو بتا دو کہ دیکھو یہ علامت ہے ہمارے بلڈنگ میں جانے کے لیے، یہ راستہ ہے، یہ نشانی ہے۔ اور حرم کے اندر بھی کوئی ایسی علامت طے کرو کہ دیکھو اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا، بچھڑ گیا تو یہاں آ کر سب کو جمع ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اندر جاتے وقت میں جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے گی تو ایک سائیڈ میں ہو کر آپ دعا کرو۔ اس وقت کی ساری دعائیں قبول ہے۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ آج جو مانگے اسے دے دو، آج دے دو اس کو، جو مانگے دے دو، اس لیے کہ یہ میرے گھر پر آ گیا ہے اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے۔ تو اس وقت ساری دعائیں قبول ہے۔ اب اس کے بعد آپ حرم کے اندر جاؤ۔ حرم میں جا کر اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بولو، عمرہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمرہ۔ اب آپ حاجیوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو عمرہ مشکل نہیں ہے، عمرے میں خالی 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام، بس 4 کام کا نام عمرہ ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 4 حلق۔ بس یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اچھا 4 میں 1 تو ہو چکا ہے آپ کا، احرام تو آپ باندھ کے ہی آئے ہو، اب تو 3 کام بچے۔ 1 کام طواف، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، اور اس کے بعد حلق۔ یہ 4 کام ہیں، 2 فرض ہے، 2 واجب ہے۔ احرام اور طواف فرض، اور صفا مروہ کی سعی اور حلق واجب۔ اب طواف کرنا ہے آپ کو، تو طواف کیسے کرو گے؟ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود رکھا ہوا ہے، اور حجر اسود کی سیدھ میں آ کر آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں آنے سے پہلے، حجر اسود کی سیدھ میں آنے سے پہلے آپ اپنے احرام میں استباء کر لو۔ استباء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو احرام کا کپڑا ہے اس کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دو، تو آپ کا دایاں کندھا جو ہے یہ ڈھک جائے گا۔ دایاں کندھا بولو، ارے بولو نا، ڈھک جائے گا، کھل جائے گا؟ کھل جائے گا۔ یہ دایاں کندھا کیا ہوگا؟ کھل جائے گا، یہ کھلا رہے گا۔ اور یہ ان کو خاص سمجھاؤ کہ دیکھو یہ کھلا رہے گا خالی 7 چکر تک۔ کب تک؟ یہ طواف کے 7 چکروں تک ہی اس کو کھلا رکھنا ہے، اس کے بعد پھر ڈھانک دینا ہے۔ وہاں لوگ دیر تک کھلا رکھتے ہیں، نماز میں بھی کھلا ہے، سعی میں بھی کھلا ہے، یہ سب جگہ کھلا نہیں رکھنا ہے، بس خالی طواف کے 7 چکر تک یہ کھلا رہے گا، اس کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو اس کو ڈھانک دینا ہے۔ یہ پہلے کر لیا استباء۔ اب اس کے بعد حجر اسود کے پاس آئے، حجر اسود کی سیدھ میں ہو کر، اب قریب میں جانا تو مشکل ہے، قریب نہیں جا سکتے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، رش بہت ہوتا ہے۔ اب اس کی سیدھ میں کیسے آنا؟ آج سے کئی سال پہلے حکومت نے ایک پٹا بنایا تھا، سیدھ سے لے کر پورا ایک پٹا تھا، لیکن حاجی بیچارہ عجیب ہوتا ہے، وہ برکت اور تبرک کا بہت قائل ہوتا ہے، تو حجر اسود سے ٹچ تھا وہ پٹا، تو اس کو چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ اب پیچھے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ پٹا ہٹا دیا گورنمنٹ نے، اور اس کے بعد پیچھے ایک لائٹ ہری کر دی برآمدے میں، اور حجر اسود اور برآمدے کے اندر وہ لائٹ، یہ دونوں آمنے سامنے کر دی۔ حاجی اس کے بیچ میں آ جائے گا، وہ لائٹ پیچھے ہو جائے گی اور چہرہ حجر اسود کی طرف ہو جائے گا، تو یہ اس کی سیدھ میں آ گیا، سیدھ میں آ گیا۔
اب سیدھ میں آ کر جلدی سے یہاں تھوڑا جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ پیچھے دھکا مکی ہوتی ہے, لوگ آتے رہتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں, تو آسان فرما, قبول فرما. اور طواف کی نیت کرنے کے بعد فوراً, دیکھو سنو اچھی طرح, طواف کی نیت کرنے کے بعد فوراً اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کے چھوڑ دو. دوسری مرتبہ جلدی سے ہاتھ اٹھاؤ, بسم اللہ اللہ اکبر, اور پھر ہاتھوں کو ایسی نقل کرو جیسے پتھر پر رکھتے ہیں اور ہاتھ سے بوسہ دے دو. 2 مرتبہ ہوا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دو, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پتھر پر نقل کر کے بوسہ دو اور بوسہ دے کے طواف شروع کرو. حجر اسود سے طواف شروع کرتے کرتے چاروں کونے پار کر کے جب واپس حجر اسود پر آ جاؤ گے تو آپ کا ایک چکر ہوا, واپس آ کر پھر بوسہ دے دو, تو ایک چکر اور 2 بوسے ہوئے, ایک چکر اور 2 بوسے ہوئے آپ کے. اچھا, حجر اسود سے جب آپ چلو گے تو چلتے وقت اپنے سامنے نظر رکھنی ہے, چہرہ سینہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے, پیٹھ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. ہاں, بوسہ دینے کے وقت آپ چہرہ وغیرہ بیت اللہ کی طرف کر کے بوسہ دے دو. اور پورے چکر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے, اس کے لیے بھی کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں, دعائیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہو, آپ کو جو یاد ہے پڑھو. عربی میں نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں, اردو میں دعا مانگو, اپنی زبان میں مانگو, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو, جو آپ کو آتا ہے پڑھو. اس طرح سے پھر دوسرا چکر کرو, تیسرا, چوتھا, 5واں, 7 چکر پورے کرو گے تو بوسے کتنے ہو جائیں گے, 8. اچھا, اور کسی رکن کو نہیں چھونا ہے. رکن یمانی کے پاس جب پہنچو اور نزدیک سے اگر جگہ ہے تو خالی ہاتھ لگانا سنت ہے. دیکھو وہاں لوگ, بہت سارے لوگ آپ دکھیں گے کہ ہاتھ رکن یمانی کی طرف بھی اٹھاتے ہیں, بوسہ بھی دیتے ہیں. وہاں ہمیں ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے, اشارہ بھی نہیں کرنا ہے اور بوسہ بھی نہیں دینا ہے. اس طرح سے ہمارا یہ 7 چکر کا طواف پورا ہو گیا. اور طواف کے بعد پھر کیا کرنا ہے آپ کو, طواف پورا ہو گیا. طواف پورا ہونے کے بعد اب 2 رکعت واجب الطواف ہے. یہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہے, ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے. یہ واجب الطواف پڑھ لی آپ نے. اس کے بعد آپ کو زمزم کا پانی پینا ہے. زمزم کا پانی پی لو. زمزم کا پانی پی کے تھوڑی دیر آپ ریسٹ کر لو, 10-15 منٹ بیٹھ جاؤ آرام سے. تھک گئے ہو طواف کر کے, بیٹھ جاؤ. کتنے کام ہو گئے آپ کے, 2 کام ہو گئے, احرام ہو گیا اور طواف ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. تو یہ جو حجر اسود ہے اس کے پیچھے کی سائیڈ میں ادھر صفا ہے اور ادھر مروہ ہے. تو آپ کو صفا پر آنا ہے. صفا پر آنے سے پہلے وہیں دور سے ایک مرتبہ آپ بوسہ اور دے دو, ایک بوسہ اور دے دو. یہ جو 9واں بوسہ ہے یہ صحیح کا ہے. کائے کا ہے یہ, صحیح کا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک بوسہ دے کر پھر صحیح پر صفا پر آ جاؤ. صفا پہاڑ پر جب آؤ تو پہاڑ پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف چہرہ کرو, اور بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے یوں تو پڑھنا ہے, ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. لیکن نہیں آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. حاجی کو یوں کہو کہ بس صفا پہاڑ پر چڑھ کر نیت کرو, اے اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں, تو آسان فرما, قبول فرما. نیت ہو گئی. نیت کے بعد تھوڑی دیر دعا کرو, یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. پھر صفا سے چلتے 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 مروہ پہنچو. کہاں پہنچو گے, مروہ. مروہ پہاڑ پر پہنچو, وہاں سے بیت اللہ کی طرف رخ کرو اور تھوڑی دیر دعا کرو. یہ ایک چکر ہوا آپ کا. کتنا چکر ہوا, ایک چکر. اچھا, اس ایک چکر کے بیچ میں گرین لائٹ آتی ہے, ملین اخضرین, گرین لائٹ. صفا سے جب چلو گے تو تھوڑا چل کے گرین لائٹ ہے, اور اس کے بعد آگے اور گرین لائٹ ہے. یہ گرین لائٹ والا جو حصہ ہے اس میں دوڑنا ہے. اس میں کیا کرنا ہے, دوڑنا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے دوڑنا ہے, عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے. یہ نقل ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی یہاں پر, اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس زمزم کے کنویں کے پاس بٹھا کر, بے چین تھی, پانی نہیں تھا, دودھ نہیں تھا, تو دوڑی تھی اماں ہاجرہ. اللہ کو یہ دوڑ پسند آ گئی, اللہ نے اس کو لاگو کر دیا کہ میرے بندو تمہیں بھی دوڑنا ہے. لیکن اللہ کی عجیب حکمت ہے, نقل عورت کی ہے اور اللہ کروا رہے ہیں مردوں سے کہ تمہیں اس کی نقل کرنی ہے. تو یہ دوڑنا ہے. ایک چکر آپ کا ہوا. مروہ سے واپس جب صفا پر آؤ گے تو 2 چکر ہوں گے. بعض لوگ دیکھو اس میں غلطی کرتے ہیں, صفا سے مروہ پھر صفا, اس کو ایک چکر سمجھتے ہیں. ایسا نہیں, یہ 2 چکر ہوئے.
صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس طرح سے 7 چکر آپ کو پورے کرنے ہیں، اور ہر چکر میں صفا مروہ پر کھڑے رہ کر دعا کرنی ہے۔ ہر چکر میں 2 ہری لائٹوں کے بیچ میں دوڑنا ہے، 2 ہری لائٹوں کے بیچ میں دوڑنا ہے ہر چکر میں، اور ہر چکر میں صفا مروہ کے اوپر کھڑے رہ کر دعا کرنی ہے۔ اس طرح سے 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے تو آپ کی صحیح ہو گئی، صحیح ہو گئی۔ صحیح ہونے کے بعد کیا کرو گے؟ یہاں 2 رکعت مستحب ہے، اگر وضو ہے تو 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہو، نہیں ہے وضو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ صفا مروہ کی صحیح بغیر وضو کے بھی ہو جائے گی، طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ طواف کے لیے آپ کو وضو ضروری ہے، اور صفا مروہ کی صحیح بغیر وضو کے ہو جائے گی۔ صحیح ہو گئی، صحیح ہونے کے بعد آپ کا ایک آخری کام باقی رہ گیا، حلق کرنا۔ حلق کیسا کرنا ہے؟ حلق میں 1/4 سر کے بال کٹنے چاہیے، 1/4 سر کے بال کٹنے چاہیے۔ اب عورتیں جو ہے ان کے لیے حلق یہ ہے کہ انگلی کے 1 پور کے برابر بال کاٹیں۔ اچھا، حلق میں ایک آدمی ابھی اس کا حلق نہیں ہوا اور اس کے ارکان سارے پورے ہو گئے تو وہ دوسرے کا حلق کر سکتا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کا حلق کر سکتی ہے، اس کے بال کاٹ سکتی ہے، قصر کر سکتی ہے، بال کاٹ سکتی ہے، چاہے اس کا ابھی قصر نہیں ہوا ہے، لیکن ارکان پورے ہو گئے تو وہ دوسرے کا حلق اور دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے۔ اس طرح سے جب بال کاٹ دیا آپ نے اور مردوں نے بھی حلق کر دیا تو حلق کرنے کے بعد چاروں کام عمرے کے ہو گئے۔ احرام بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، صفا مروہ کی صحیح بھی ہو گئی، اور حلق بھی ہو گیا۔ اب آپ اپنی ہوٹل میں آ کر نہا دھو کر اپنے کپڑے پہن لو، اور اپنے کپڑے پہن لیے تو اب اس کے بعد حج آنے تک جتنے دن آپ کے پاس ہے ان دنوں میں ایک بات خاص سمجھاؤ۔ دیکھو یہاں حاجی بہت غلطی کرتے ہیں، حج عمرہ پورا ہونے کے بعد حج آنے تک جتنے دن ہیں، 8 دن 10 دن 12 دن 9 دن جو بھی دن ہیں، ان دنوں میں خاص کر کے حاجیوں کو ایک بات سمجھاؤ کہ جب تک حج پورا نہ ہو جاوے اس وقت تک اپنے آپ کو تھکانا مت۔ حاجی بہت جوش میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، بعض مرتبہ وہ معذور ہو جاتا ہے، پیر سے معذور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، عمرے بہت کرتا ہے، طواف بہت کرتا ہے، اس کو کہو کہ ابھی مت طواف کرو، طواف آپ کو حج کے بعد کرنے ہیں، ابھی تو صرف بیت اللہ پر جاؤ، دعا مانگو اور ہلکا ایک آدھ طواف کر لیا، بہت زیادہ تھکاؤ مت۔ حاجی یہاں بہت تھک جاتے ہیں اور حج کا فریضہ خراب ہوتا ہے، شیطان تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ بھائی تم بہت زیادہ عمرے کرو، طواف کرو، اس لیے کہ تم آئے ہو اس کے لیے، تو وہ تھک جاتا ہے اور پھر اس کا حج خراب ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ مختصر انداز میں نے آپ کو سمجھایا، یہ عمرہ آپ کو حاجیوں کو سمجھانا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد جب حج کے دن آئیں گے تو حج کے دنوں کے اندر آپ کو ان کو حج سمجھانا ہے، اور حج بھی بہت آسان ہے۔ حج بھی کیا ہے؟ بولو، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ حج میں خالی 5 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 5 دن۔ نمبر 1 8 ذی الحج، 9 10 11 12، 8 9 10 11 12، ان 5 دنوں کے اندر کچھ کام کرنے ہیں۔ اچھا، کام بھی کتنے ہیں؟ میں موٹے موٹے کام بتا دوں، 9 کام ہیں۔ کتنے ہیں؟ بولو، 9 کام۔ آپ دھیان سے سنو گے تو انگلی پر گنا سکتے ہو آپ کے یہ 9 کام ہیں، اتنا آسان ہے۔ 9 کام، اس کا مطلب 5 دنوں میں ہر دن میں 2 کی بھی ایوریج نہیں پڑ رہی، کیونکہ 2 کی ایوریج پڑے گی تو کتنے ہوں گے؟ 10، لیکن 10 بھی نہیں ہے، 9 کام ہے صرف۔ 5 دن میں 9 کام کرنے ہیں، اس کا نام حج ہے۔ 8 تاریخ کو احرام باندھنا ہے، جیسے ہم نے پہلے باندھا، غسل کر کے نہا دھو کر اچھی طرح صفائی کر کے ناخن بال وغیرہ کاٹ کے احرام باندھ دیا۔ احرام باندھ دیا، بس میں بیٹھ گئے، بس میں بیٹھ کر مینا پہنچو۔ اب مینا پہنچیں گے تو یہ سفر ہمارا بس سے ہوگا، حج کمیٹی کا سفر ٹرین سے ہوگا، ٹرین کی بھی ان کو ٹکٹ ملتی ہے تو ٹرین سے یہ سفر ہوتا ہے۔ یہ پیدل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں خیمے میں بھٹک جائیں گے حاجی، تو آپ کو یہ سفر ٹرین سے یا بس سے کرنا ہے جیسے آپ کے لیے طے ہوا ہے۔ وہاں مینا پہنچ، بس میں بیٹھ گئے، ٹرین میں بیٹھ گئے، اب نیت کر لو۔ کیا نیت کرو گے؟ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ یہ نیت ہو گئی۔ نیت کے بعد آپ سیدھے مینا پہنچ گئے۔ مینا میں 8 تاریخ کو ظہر تک سارے حاجی پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے صبح فجر بعد لے جانا شروع کرتے تھے، اب حاجیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو رات سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں، ظہر تک سب پہنچ جاتے ہیں۔ آج کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء
اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ دیکھو آج کے دن مینا میں کوئی کام نہیں، اللہ مینا میں کیوں لایا؟ آج مینا میں اس لیے لایا کہ میرے بندو تمہیں حج کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حج۔ ابھی تک تم شہر میں ہی ہو، مکہ تو شہر ہے، شہر میں ہو، آ جاؤ ایک دن پہلے باہر آ جاؤ، جنگل میں آ جاؤ، اور وہاں آ کر پورے تنہائی کے اندر اور اطمینان کے ساتھ فارغ ہو کر حج سیکھ لو۔ تو یہ حج سیکھنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہاں پر نماز با جماعت کا اہتمام کرو، آپس میں عورتوں کو الگ کر دو، مردوں کا الگ، مرد اور عورتیں دونوں کے لیے خیمے ہوتے ہیں تو بیچ میں پردہ ڈال دو، ان کی دونوں کی جگہ الگ الگ بنا دو، یہ سب باتیں ان کو سمجھاؤ۔ اور اس کے بعد 9 تاریخ 8 تاریخ کی رات میں عشاء کے بعد یا 9 کی صبح میں آپ کو یہاں سے مزدلفہ لے جائیں گے۔ یہ مکہ ہے، مکہ سے آپ یوں آئے تو یہ مینا ہے، ہاں یہ مکہ ہے، مکہ کے بعد یہاں مینا ہے، مینا کے بعد بیچ میں مزدلفہ ہے، اور اس کے بعد عرفات ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ سے حاجی پہلے دن 8 تاریخ کو مینا آیا، اب مینا کے اندر پورا دن رہا، 5 نمازیں اس نے مینا میں پڑھی، اور یہاں سے پھر حاجیوں کو 9 تاریخ کو صبح میں عرفات میں لے جائیں گے، مزدلفہ کراس کرتے ہوئے عرفات میں جائے گا حاجی۔ یہ 9 تاریخ جو ہے ایام تشریق کا دن ہے، ایام تشریق بھی آج سے شروع ہو گئے۔ حاجیوں کو کہو کہ ایام تشریق بھی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 تاریخ کا دن عرفات میں گزرے گا، زوال تک سارے حاجی عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، اور عرفات کی حاضری زوال سے لے کر مغرب تک، یہ اس کی حاضری کا خاص وقت ہے۔ عرفات زوال سے لے کر غروب تک، مغرب تک، اس وقت بس ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور سب سے بڑا رکن جو حج کا ہے وہ عرفات ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے الحج العرفہ، حج عرفہ ہی کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ عرفہ ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کے سامنے یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہیں۔ آج کے دن سارے حاجی، جتنے بھی حاجی ہیں سب آ گئے۔ دیکھو مینا میں سب نہیں آتے، مزدلفہ میں بھی بہت نہیں رہتے، لیکن عرفات میں ہر حاجی ہوتا ہے۔ عرفات میں کوئی غائب نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہاسپٹل میں، آئی سی یو میں جو ایڈمٹ ہے وہ لوگ بھی آتے ہیں، اور ان کو بھی ایمبولنس میں یہاں لایا جاتا ہے اور ان کی حاضری کرا دی جاتی ہے، کیونکہ اگر عرفہ کی حاضری نہیں ہوئی تو حج نہیں ہوا۔ تو آج سارے کے سارے بندے ہیں ایک ہی لباس میں ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ ما اراد ہؤلاء، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، ان کو کیا مقصد ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے تیرے بندے کیوں آئے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں تم گواہ رہو آج کے اس میدان میں جتنے میرے بندے ہیں احرام کی حالت میں، اور سب کی آواز ایک ہے، ترانہ سب کا ایک ہے، اور سب کے لباس ایک ہے، اور ایک ہی بات گنگنا رہے ہیں، ہر جگہ کے لوگ ایک ہی بات ان کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور کہتے ہیں اللہ اتنا ہی نہیں، یہ میرے بندے جن جن لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے مغفرت کی، ان کو بھی بخش دیا میں نے، عام مغفرت کا۔ شیطان کو پوری زندگی میں اس سے زیادہ بھاری اور کوئی دن نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دن ہے۔ عرفات میں مغرب تک رہنا ہے، مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے، یہاں جمع بین الصلاتین ہوتا ہے۔ یہ بات خاص حاجیوں کو سمجھاؤ، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جمع تقدیم، یہ مسجد نمیرہ میں ہوتی ہے ظہر اثر۔ حاجی جذبے میں ہوتا ہے کہ میں چلو وہاں جا کے پڑھوں، لیکن اچھا ٹھیک ہے پڑھنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو، لیکن مسئلہ معلوم کر کے پڑھو۔ وہاں مسجد نمیرہ میں جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ مسافر ہوتے ہیں، وہ ریاض سے آتے ہیں، نجد سے، اور مسافر کے پیچھے جب نماز پڑھے گا مقیم تو اس کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ اس کو کیا کرنی ہے؟
پوری. لہٰذا امام صاحب جب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے تو پیچھے والا جلدی سے کھڑا ہو جائے اور بغیر کچھ پڑھے 2 رکعت جلدی جلدی ختم کر کے سلام پھیر دے. تب تک عصر کی نماز کھڑی ہو گئی. اب عصر میں شریک ہو جائے اور عصر کی نماز میں 2 رکعت پر امام صاحب سلام پھیر دے تو یہ جلدی جلدی 2 رکعت اپنی پوری کر لے. خیر یہ مسئلہ ہے. اب عرفات میں مسجد نمیرہ کے اندر جائے گا حاجی، اول تو اس کو جگہ نہیں ملے گی اور پھر راستہ بھی بھٹک جائے گا، اس لیے کہ وہاں سے خیمے میں آنا آسان کام نہیں ہے. سارے خیمے ایک جیسے ہیں. تو حاجیوں کو پیار سے سمجھاؤ کہ اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر یہ پڑھ لو. یہ احناف کے یہاں یہ مسلک ہے. باقی جس کا جو بھی مسلک ہو اس اعتبار سے کرے. اپنے خیموں میں اپنے وقت کے اندر نماز پڑھو. وہاں مسجد نمیرہ میں جانے کی کوشش مت کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے، اور بھٹک جاؤ گے تو پورے قافلے کو پریشان کرو گے. آپ کا جو گروپ ہے وہ بھی پریشان ہو جائے گا. یہ 9 تاریخ کا دن مغرب تک آپ رہے عرفات میں. مغرب کا وقت ہو گیا، اب مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. مغرب کی نماز پڑھے بغیر یہاں سے نکلو اور یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ مزدلفہ میں آؤ. مزدلفہ میں یہ رات جو ہے یہ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے. مزدلفہ کے اندر آ جاؤ اور یہ رات بہت بڑی رات ہے. اللہ کے سامنے یہاں آ کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے. مزدلفہ میں آ کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وضو طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء 2 نمازیں پڑھنی ہیں. ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے. پہلے مغرب پڑھ لی، سلام پھیر دیا، اس کے بعد عشاء کی جماعت کرا لو اور عشاء کا سلام پھیر دیا، پھر مغرب کی سنت اور اس کے بعد عشاء کی سنت. اس طرح سے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا بہت ناشتہ وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر لو. اس کے بعد یہاں سے آپ کو 70 کنکریاں لینی ہے. کتنی؟ ایک حاجی کی 70، فی حاجی 70. یہ 70 کنکریاں لے کر اپنی بیگ میں اور اپنی تھیلی میں ڈال دو، کنکری کی تھیلی میں، اور اس کو محفوظ کر لو اور پھر یہاں سو جاؤ کیونکہ آگے کام بہت ہے آپ کے ذمے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے. آقا نے مزدلفہ کی رات میں تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی تھی. زندگی بھر کبھی تہجد ناگا نہیں ہوئی، سفر میں بھی حضر میں بھی. لیکن عرفات میں 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا. آپ کو امت کا فکر تھا کہ اگر میں پڑھ لوں گا تو امت ضروری سمجھ بیٹھے گی. تو آپ نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی تھی تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو. آپ نے نہیں پڑھی. صبح کے وقت جب اٹھے، کتنی بڑی رات ہے اندازہ لگاؤ. صبح جب اٹھے آپ تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا تو پوچھا ازہق اللہ سنک، میرے محبوب اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس وقت آپ ہنسا نہیں کرتے. صبح اٹھ کے ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا، آج آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے کہا ابوبکر، عمر، اس کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے. وہ شیطان واویلا کر رہا ہے، سر پر مٹی ڈال رہا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے. کیوں؟ میں نے عرفات میں 4-5 گھنٹے دعائیں کی تھی، اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کر لی تھی. ایک دعا اللہ نے روک دی تھی. بس اب ختم کر رہا ہوں جی. عرفات میں میری ساری دعائیں قبول کر لی تھی، صرف ایک دعا روک دی تھی. اللہ نے کہا تھا میرے محبوب یہ نہیں ہو سکتا. ایک روک لی تھی خالی، باقی سب دعائیں میری قبول کر لی تھی. یہاں مزدلفہ میں آ کے پھر میں نے وہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے دے دے، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب یہ بھی دے دیا. تو یہ جب دعا اللہ نے قبول کر لی تو شیطان پریشان ہو رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے. بہرحال مزدلفہ کے اندر رات گزار کر صبح جب ہوگی تو یہ صبح کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ 10. 8 کو آپ مینا میں تھے، 9 کو آپ عرفات میں آئے اور 9 کے بعد والی رات جو ہے مزدلفہ میں گزاری. اب صبح 10 تاریخ ہو گئی. یہ 10 تاریخ عید کا دن ہے. 10 تاریخ یعنی عید کا دن. آج اللہ نے حاجیوں سے عید کی نماز معاف کر دی ہے. آپ کو عید کی نماز نہیں پڑھنی ہے. آپ سیدھے چلو مینا میں، اور مینا جا کر آج کے دن 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کنکری مارنا ہے. یہ کنکری مارنے کا طریقہ سکھاؤ. نمبر 2 پر بولو قربانی کرنا ہے. نمبر 2 کنکری مارنے کے بعد قربانی. نمبر 3 حلق کرنا ہے.
یہ تین کام میں تو ترتیب واجب ہے حنفیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، اور چوتھا کام طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ تین کاموں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بیچ میں بھی کر سکتے ہیں، آخر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تین کام کر لیے تو اب آج کا دن پورا ہو گیا، اور آج کے دن اگر یہ تینوں نہیں ہو سکتے ہیں تو 3 دن تک کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہو، پرسوں بھی کر سکتے ہو۔ اور طواف زیارت حاجیوں کو خاص ایک بات سمجھاؤ کہ طواف زیارت جو ہے وہ 10 کو اگر نہیں ہو سکتا تو 11 کو کسی طرح سے بھی کر لینا، 12 پر مت چھوڑنا اس کو، کیونکہ میں برابر دیکھ رہا ہوں 12 پر جو حاجی چلے جاتے ہیں طواف زیارت میں تو اکثر ان کا طواف رہ جاتا ہے، کچھ چکر رہ جاتے ہیں، اس لیے ان کو بولو کہ 11 تاریخ تک فارغ ہو جاؤ۔ تو 10 تاریخ کے کام ہو گئے، اب 11 تاریخ آئی، 11 تاریخ میں دیکھ لو پیچھے کے جو کوئی کام بچے ہیں تو وہ کر لو، نہیں بچے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ پہلے دن کنکری خالی بڑے شیطان کو مارنی ہے، کس کو؟ بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے۔ دوسرا دن 11 کا شروع ہوا، اس دن میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، تینوں کو کنکریاں مارنا ہے اور 7 کنکری مارنی ہے۔ پہلے چھوٹے کو، پھر تھوڑا سا سائیڈ میں رک کر دعا کرنی ہے، پھر بیچ والے کو، پھر تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کر دعا کرنی ہے، پھر بڑے کو مارنی ہے، وہاں دعا نہیں کرنی ہے۔ تیسرا دن آیا 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے اور 2 میں سائیڈ میں ہٹ کر دعا کرنی ہے، بڑے کو مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مغرب کے بعد صبح صادق ہونے سے پہلے یہاں سے اپنے سارے کام نپٹا کے آپ اپنی ہوٹل میں جا سکتے ہو، آپ کا حج اللہ نے پورا کر دیا۔ اب اس کے اندر خالی 1-2 منٹ میں آپ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ میں نے بتایا 9 کام، کون سے 9 کام؟ اس میں 3 فرض ہے، 6 واجب ہے، 3 فرض اور 6 واجب۔ کون سے 3 فرض؟ سب سے پہلے احرام فرض، نمبر 2 طواف زیارت فرض، نمبر 3 عرفات، وقوف عرفہ۔ تو احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، احرام، عرفات اور طواف زیارت، یہ 3 فرض ہے، یہ 3 فرض۔ اچھا 6 واجب ہے، دیکھو لائن سے آپ دیکھو، اسی نقشے میں دیکھو، کیسے دیکھو گے؟ آپ عرفات سے کہاں آئے تھے؟ مزدلفہ میں آ کر آپ نے رات گزاری اور صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر وقوف کیا، سورج نکلنے سے پہلے تک یہاں کا وقوف واجب ہے اور مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے، یہ پہلا واجب ہوا۔ پھر مزدلفہ سے آپ مینا میں آئے، مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا؟ کنکری ماری، یہ دوسرا واجب۔ کنکری کے بعد کیا کیا آپ نے؟ قربانی کی، یہ تیسرا واجب۔ قربانی کے بعد کیا کیا آپ نے؟ حلق کیا، یہ چوتھا واجب۔ پانچواں واجب یہ جو آپ نے طواف زیارت کیا، اس طواف زیارت میں جو سعی کی، یہ واجب۔ طواف زیارت تو فرض ہے، طواف زیارت کی صحیح واجب، یہ کون سا واجب ہوا؟ 5واں واجب۔ اور آخری واجب جب آپ مکہ چھوڑو گے تو اس وقت طواف وداع کرنا ہے، یہ 6 واجب ہے، 6 واجب اور 3 فرض۔ اس طرح سے حاجیوں کے سامنے آسان انداز میں ان کو سمجھاؤ، اور میں نے بتایا کہ آسان حج جو ہے یہ کتاب ساتھ میں رکھو گے تو آپ کو پورا گائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک چیز اس کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 2 میں نے ایپ بتایا، دینیات حج عمرہ ایپ، اس ایپ کے اندر بھی تینوں چیزیں بالکل ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ حاجیوں کو تیار کرو گے تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی، اور ایک حج کے فریضے پر لوگوں کو تیار کر کے اللہ کے گھر بھیجنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرمائے اور ہم سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب